جی میرا کوشچن ہے کہ 2022 کے بعد آپ نے عمران خان کے ساتھ کلوزنس زیادہ اختیار کر لی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے جو کہ ہم اپنے جو ہے دوستوں کو یا باپ کو بتانے میں بہت زیادہ جو ہے نا پیچھے رہ گئے ہیں؟ جی احمد شہزاد، میں 2 عمران خانز کو جانتا تھا. میری زندگی میں 2 عمرانز تھے. ایک وہ جس نے ورلڈ کپ اٹھایا تھا، جس نے پاکستان کا پرچم بلند کیا تھا، ہمارا ہیرو، ہمارا کرکٹر. میں خود کرکٹر تھا، تو ہر کرکٹر ایک بڑے کرکٹر کو جو کپتان رہ چکا ہو قومی ٹیم کا، اسے کپتان ہی کہتا ہے. بابر اعظم کو جب بھی ملیں گے لوگ اسے کیپٹن ہی کہیں گے. لیکن جو اصلی عمران ہے، جس کا میں گرویدہ ہوا، وہ بعد کا ہے. پہلے والا پرائم منسٹر بھی ہو گیا تھا نا، تو وہ دوست رہا، اس کے ساتھ دوستی تھی، ایک تعلق تھا محبت کا، پیار کا، کیونکہ میں دوسروں کی نسبت اسے بہت بہتر سمجھتا تھا. دیٹس وائی آئی ووٹڈ فار ہم. لیکن آئی واز ون آف ہز بگیسٹ کرٹکس آلسو. حتیٰ کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں جن کے لیے خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو ٹرول کرتے ہیں، یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں، میرے خلاف کافی بک بک بھی شروع کر دی تھی انہوں نے، یہ سوچتے ہوئے کوئی بھی عمران کے بارے میں ایک فقرہ بھی کہہ دے تو کہتا ہے دیکھو جی لفافہ آ گیا آفتاب صاحب. کوئی تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کر دے تو آج کل بھی میرے بارے میں آج بھی کہتے ہیں اے جی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. بس یہ فکرے سیکھے ہوئے ہیں انہوں نے، سیاست کی ٹکے کا نہیں پتہ انہیں. ان کی مثال یہ جو ینگسٹرز ہیں نا، اچھا ہے سوال آپ کا مجھے یاد ہے، لیکن اسی بہانے میں تذکرہ کر دوں کہ ایک ہی کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں جو کی بورڈ پہ بیٹھے سیاست کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں سیاست کی سین کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سیاست ہوتی کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ہاؤس وائف سبزی کاٹ رہی ہے اور کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہے کپتان ہی فضول ہے، انہیں پوائنٹ تے فیلڈر نہیں لے آیا سی، انہیں فلانے نے بالنگ نہیں دیتی، کیپٹن ہی ٹھیک نہیں ہے. تمہیں کیا پتہ کس برتے پر تم یہ کہہ رہی ہو؟ تم ایک ویور کے طور پہ ہو، ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. اس کا اظہار، برملا اظہار کرنا، چلو وہ تو بڑبڑا رہی ہے نا. یہ کی بورڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ارسٹوٹل سمجھ کے، یار تمہیں بولنے کا حق ہے لیکن خرافات تو نہ بکو، اچھی بات کرو، وہ بات کرو جس پر تم تھوڑی سی اتھارٹی ہو، یا کسی سے کہو جی میرے علم میں اضافہ کریں کہ یہ اس طرح کیوں ہے. چنانچہ آپ نے جو پوچھا نا کہ میں یکا یک نہیں، یہ جو 9 اپریل 2022 کی رات میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں عمران کا بہت بڑا فین بن گیا ہوں. بیٹھے بیٹھے اس کی بہادری کی وجہ سے میں اس کا فالوور بن گیا. میں نے اسے دل سے اپنا لیڈر مان لیا، اور پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا میرا یہ عقیدہ راسخ ہوتا گیا. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ وہ تو مسلم ورلڈ کا موسٹ پاپولر، اور موسٹ پاپولر ہونا کوئی عجیب و غریب کو بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑا لیڈر ہے. اور باقی اس کے اندر اتنی خامیاں آج بھی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں اس کے باوجود اسے بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہوں. وہ بلا کا ذہین سیاستدان نہیں ہے، بلکہ سیاست اسے بہت کم آتی ہے. سیاست آتی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ کرتا. وہ ایک قانونی سا آدمی ہے. آپ دیکھیے اس نے آج تک جو کچھ کیا قانون کے پیرائے میں کیا. وہ گھر پہ بھی اکیلا تھا، 4 بہنیں، والدہ، وہ سب کے پروں کے نیچے تھا. ڈسپلن سے باہر نہیں گیا، کبھی انڈسپلن نہیں کیا اس نے. وہ اپنے محلے کا ایک گراؤنڈ جو انہی بچوں کے لیے بنایا گیا تھا، زمان پارک کرکٹ گراؤنڈ ہے باقاعدہ، وہ وہیں پہ کھیلتے تھے. کبھی اس کو آپ نے کبھی لاہور کی سٹریٹ فائٹ میں کبھی کسی کا ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لاہور میں رہیں آپ کی کبھی سٹریٹ پہ لڑائی نہ ہوئی ہو؟ کبھی سنیما میں ہو جاتی ہے، کالج میں ہو جاتی ہے. اچھا وہاں سے کالج دیکھ لیں، ایچسن گیا، ایچسن میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، حالانکہ کرکٹروں کے، اسپورٹس مین کے، اور خاص طور پہ ہاکی پلیئر اور فاسٹ بالرز کے جھگڑے روز ہوتے ہیں. ہمارا راول پنڈی ایکسپریس دیکھ لیں، وہ ایسا شیر جوان ہے، کیا بات، جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ شو آف مسل کرتا رہتا تھا. یہ بیچارہ شریف اس معاملے میں نا، شریف نہیں، قانونی تھا، بہت قانونی تھا. کبھی اس نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا. یہی وجہ ہے کہ اس نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا، حالانکہ غیر سیاسی، غیر منطقی بات تھی کہ راجہ ریاض جیسوں کو لیڈر آف دا اپوزیشن مان لیا گیا. اسمبلیوں میں بیٹھا رہتا تو کسی کی مجال تھی. جو کل پرسوں ہو رہا ہے لگاتار عدالتوں کے معاملات، ان کے حقوق سلب کرنا، ان کے اختیارات پر بات کرنا، تو اس نے پورا فیلڈ خالی دے دیا. غیر سیاسی تھا. پنجاب کی حکومت چھوڑنا، کے پی کی چھوڑنا، غیر سیاسی تھا. لیکن اس نے قاعدے کے مطابق کیا. اس نے جب بھی کیا نا تو وہ قانونی سا آدمی ہے.
اور اس کو سیاست بھی نہیں آتی, اس کو چالاکی بھی نہیں آتی, کبھی اس نے کرپشن نہیں کی. اور کبھی سے مراد ہے جب سے عمران کو میں جاننے لگا ہوں, اور میں نے اسے نفرت کرتے دیکھا ہے کرپشن سے, اور میں فائنینشیل کرپشن کی بات کرتا ہوں. مورلی بندے کے جو معاملات, جو ذاتی ایشوز ہیں وہ ذاتی ہیں, اور اللہ کے فضل سے اب اس نے ایک طویل عرصہ ہوا ادھر سے بھی یو ٹرن لے لیا. جب بندہ یو ٹرن لے لیتا تو کہتا مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کیا ہوتا تھا. ہاں میں اس سے بدتر ہوتا تھا جتنا آپ سمجھتے ہیں نا, میں اس سے بھی برا ہوتا تھا. اور وہ اکثر کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو دباچہ ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں اصل کیا تھا. تو ایک وصف ہے اس کا جو پہلے سے تھا اس میں اب پختہ ہو گیا, اس کو کہتے ہیں بہادری. میں بہادری پہ بہت فلیٹ ہو جاتا ہوں, میں بہت عاشق ہو جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا وصف ہے یہ, سارے دیگر اوصاف بہادری کے اندر اللہ نے سمو دی ہیں. تو دیٹ از دا ریزن. میرا نام رانا مجاہد علی ہے, پاک ماڈل اسکول سے بلانگ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سر عمران خان جو ہر جلسے میں ہر معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانی ہے, ریاست مدینہ بنانی ہے, تو پھر لیکن وہاں پہ گانے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ڈانس وغیرہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا تو مجھے ایک ریزن ایسی بتا دیں جس کی وجہ سے میں نون لیگ کو چھوڑ کر میں پی ٹی آئی میں آ جاؤں. اچھا رانا صاحب, میں آپ کی ہر چیز کی قدر کرتا ہوں. یو ہیو اے رائٹ ٹو اوپینین, یو ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ. آپ جس کو مرضی ووٹ دیں, میں نے نہیں کہنا کہ میرے کہنے پہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں, لیکن میں صرف آپ کے اس سوال پہ ایک تبصرہ کروں گا, اس پہ مائنڈ نہ کیجیے گا, اس پہ صرف غور کیجیے گا گھر جا کے. اگر فی زمانہ صورتحال کو دیکھنے کے باوجود یو آر لوکنگ فار اے ریزن, میں آپ کو ریزن بتاؤں تب آپ اپنی وفاداری تبدیل کریں گے, تو پھر بہتر ہے آپ نہ کریں. رانا صاحب تسی بھی وہی رانے ہو جڑے رانے ہو نے. سر میرا سوال ہے کہ کئی نوجوان پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات سے, تو اب اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دو چیزیں جن کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک ان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے. عزت نفس مجروح وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پر سوشل جسٹس نہ ہو, جہاں پر انصاف سب کے لیے, قانون سب کے لیے یکساں نہ ہو. جب قانون اور انصاف سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا تو مواقع بھی سب کے لیے یکساں نہیں ہوتے. دیکھیں نا, ایک لچا لفنگا وہ بڑی ساری گاڑی پہ آ رہا ہو تو اسے سلام بھی پڑ جاتا ہے, اس کی کسی حرکت پہ صرف نظر بھی کر لیا جاتا ہے, لیکن اس سے 200 گنا زیادہ پڑھا لکھا سینسیبل گولڈ میڈلسٹ موٹر بائک تھوڑی سی آگے لے جاتا ہے نا زیبرا کراسنگ کے اوپر, تو آواز آتی ہے اوئے انا. یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر وہ کہے گا میں اس نظام پر 3 حرف بھیجتا ہوں اور میں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں جہاں مجھے اس طرح مخاطب نہ کیا جائے. اتھے جا کے وائلیشن کرے گا. نہیں وائلیشن ہو جاتی ہے بھائی, وائلیشن کوئی بندہ شعوری طور پہ نہیں کرتا, پڑھا لکھا بندہ تو عام طور پہ نہیں کرتا, شریف آدمی. اور میں نے محسوس یہ کیا, یہ سوال آپ کا بڑا ہی شاندار ہے, لیکن یہ سوال ہر جگہ پہ اٹھنا چاہیے, بار بار اٹھنا چاہیے. کل بھی ہماری گفتگو میں یہ موضوع رہا ہے ہمارا کہ ہم سے کیوں سنبھل نہیں رہا ہمارا سسٹم. اس لیے کہ جو ماہرین تھے نا, جو سینسیبل لوگ تھے, اچھے کاریگر لوگ تھے, وہ ناراض ہو کے چلے گئے. جو یہاں پہ ہیں وہ زیادہ تر کرپٹ ہیں, نااہل ہیں, یا پھر ہم جیسے ڈھیٹ ہیں کہ بھی خوش بھی نہیں اور جانا بھی نہیں. اب کیا وجہ, میں 26 سال کا تھا جب میں واپس آیا ہوں, مجھے تو وہیں پہ رہنا چاہیے تھا, اور وہ بھی امریکہ. پھر میں آئے دن جاتا آتا رہتا ہوں, میں یہاں زیر عتاب بھی ہوں, پھر بھی یہیں رہنا ہے. تو وہ بہت کم لوگ ہیں وہ اپنی ڈھٹائی میں یہاں رہتے ہیں. ادروائز جو سینسیبل لوگ ہیں, اور ہونا ایسا ہی چاہیے کہ یار نہیں, ہجرت کرنا بہت مشکل کام ہے, پورے کا پورا کلچر چھوڑ دینا, ماں باپ چھوڑ دینا, بہن بھائی چھوڑ دینا, ان کی قبریں چھوڑ دینا, کس مجبوری سے کوئی جاتا ہوگا. تو یہ کوئی شوقیہ نہیں جاتے لوگ, حتیٰ کہ جب وہاں جا کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آنے کو واپس دل چاہتا ہے, لیکن کہتے ہیں یار حالات تو اس سے بھی بدتر ہیں, ہم نے جا کے کیا کرنا.